دنیا اب امریکہ کے بغیر بھی آگے بڑھ سکتی ہے، چین کا بڑا اعلان۔ چینی صدر شی جن پنگ نے کہا کہ لوگ سمجھتے تھے برطانوی سلطنت کا سورج غروب نہیں ہوگا، برطانیہ بھی عالمی منظرنامے سے پیچھے ہٹ گیا۔ تاریخ نے ثابت کیا کہ ہر سلطنت کو زوال کا سامنا کرنا پڑا۔ امریکہ نے دنیا کا احترام کھویا تو انجام زوال پذیر ملکوں جیسا ہوگا۔ ایران کے اسرائیل پر تباہ کن حملے، یروشلم، تل ابیب اور حیفا میں ہر طرف تباہی اور بربادی، عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی۔ ایک حساس اسرائیلی ہدف پر براہ راست ایرانی میزائل گرے، عمارت مکمل تباہ ہو گئی۔ حیفا شہر کی ریفائنری کی پیداوار مکمل رک گئی۔ حملے میں 3 ملازمین ہلاک ہوئے۔ ایرانی حملوں میں ہلاک اسرائیلیوں کی تعداد 24 ہو گئی، 600 سے زائد زخمی۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے زیادہ طاقتور میزائل سے اسرائیل پر حملہ کیا۔ اسرائیلی ملٹری انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی صدر کی ایرانی شہریوں کو تہران خالی کرنے کی وارننگ، ایران سے ایٹمی پروگرام ترک کرنے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کینیڈا میں G7 اجلاس چھوڑ کر امریکہ پہنچے، کہا سیز فائر نہیں، جوہری مسئلے کا حقیقی خاتمہ چاہتا ہوں، یہ جنگ بندی سے بہتر ہے۔ ایران کو ایٹمی ہتھیار نہیں بنانے دیں گے، ایران سے مذاکرات کا ارادہ نہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی ملک واپسی پر اپنے بیان کی بھی وضاحت، کہا تہران سے شہریوں کے انخلاء کی اپیل ان کی حفاظت کے لیے کی تھی۔ جوہری ڈیل نہ ہونے پر امریکہ جنگ میں کود سکتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ ایرانی جوہری ری ایکٹر تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ، زیر زمین فردو جوہری ری ایکٹر تک بنکر بسٹر بم ہی پہنچ سکتا ہے۔ GBU-57 صرف B-2 بمبار سے ہی گرایا جا سکتا ہے، یہ دونوں صرف امریکہ کے پاس ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جلتی پر تیل ڈال رہے ہیں، جنگ کا دائرہ وسیع ہو سکتا ہے۔ بیجنگ کا ٹرمپ کی تہران خالی کرنے کی وارننگ پر سخت رد عمل۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کے مطابق شعلوں کو ہوا دینا اور تیل چھڑکنا شدت کا باعث بنے گا۔ اسرائیل پر اثر رکھنے والے ممالک ذمہ داری نبھائیں، روس کی ایک بار پھر ثالثی کی پیشکش۔ کرملن ترجمان کا کہنا ہے کہ صورتحال بگڑنے کی راہ پر ہے، کسی حل میں اسرائیل کی دلچسپی نظر نہیں آتی، فریقین تحمل کا مظاہرہ کریں۔ اسرائیلی فوج کا سینئر ایرانی کمانڈر علی شادمانی کو شہید کرنے کا دعویٰ۔ جنرل علی شادمانی کو خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹرز کا کمانڈر مقرر کیا گیا تھا۔ برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق علی شادمانی ایرانی مسلح افواج کے سینئر آپریشن کمانڈر سید علی خامنائی کے مشیر تھے۔ اسرائیل کا تہران میں سرکاری ٹی وی چینل پر حملہ، زخمی 3 خواتین ورکرز شہید ہو گئیں۔ دوران نشریات حملے پر خاتون اینکر کو سیٹ چھوڑنا پڑی تھی۔ خاتون اینکر سحر نے 5 منٹ بعد دوبارہ نشریات شروع کر دیں۔ اسرائیلی حملوں میں اب تک 227 افراد شہید ہو چکے۔ ایران سے پاکستانی سفارتکاروں کے اہل خانہ کے انخلاء کا فیصلہ، ایران سے غیر ضروری عملے کے انخلاء کا بھی فیصلہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ایران میں پاکستانی مشن فعال رہیں گے، سفارت خانہ اور قونصل خانے معمول کے مطابق کام کرتے رہیں گے۔ چین اور جنوبی کوریا نے بھی اپنے شہریوں کو اسرائیل اور تہران چھوڑنے کی ہدایت کر دی۔ G7 ممالک کی منافقت کھل کر سامنے آ گئی، ہزاروں فلسطینیوں کے قاتل اور ایران پر غیر قانونی جارحیت کرنے والے اسرائیل کی حمایت کر دی۔ مشترکہ اعلامیہ کے مطابق ایران جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا، اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ ایران کو عدم استحکام کا سبب بھی قرار دے دیا۔ مشرق وسطیٰ میں وسیع پیمانے پر کشیدگی میں کمی اور غزہ میں جنگ بندی پر زور۔ G7 اجلاس میں بھارت کی سفارتی تنہائی آیا، کینیڈا میں شریک ممالک کے سربراہان کی موجودگی میں بھارتی وزیر اعظم مودی غیر حاضر۔ بین الاقوامی میڈیا نے بھی G7 اجلاس کی کوریج میں بھارت کا نام اور پرچم منظر سے غائب کر دیا۔ اجلاس میں بھارتی وزیر اعظم کو مدعو کرنا صرف رسمی کارروائی ہے۔ مودی کی کوششوں کے باوجود امریکی صدر ٹرمپ سے ملاقات نہ ہو سکی۔ ٹرمپ کی جانب سے ملاقات سے انکار پر مودی اور بھارتی میڈیا شدید مایوس۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا امریکہ کا سرکاری دورہ، واشنگٹن میں اوورسیز پاکستانیوں سے ملاقات۔ اوورسیز پاکستانیوں نے گرم جوشی سے استقبال کیا۔ ملاقات میں افواج پاکستان کی کارکردگی کو خراج تحسین پیش کیا۔ فیلڈ مارشل کا اوورسیز پاکستانیوں کے کردار پر اظہار تحسین۔
ترسیلات، سرمایہ کاری اور عالمی سطح پر پاکستان کا نام روشن کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ اوورسیز پاکستانیوں نے تجاویز اور تجربات فیلڈ مارشل کے ساتھ شیئر کیے۔ امریکہ میں افواج پاکستان اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو شاندار خراج تحسین۔ پاکستانی نیاد امریکن کمیونٹی کا آپریشن بنیان المرصوص میں شاندار کامیابی پر افواج پاکستان اور فیلڈ مارشل سے اظہار تشکر۔ امریکہ میں نیو یارک ٹائمز اسکوائر، واشنگٹن ڈی سی اور مختلف مقامات پر سپہ سالار اور پاکستان کی ویڈیوز کی نمائش۔ واشنگٹن ڈی سی کی مختلف شاہراہوں پر افواج پاکستان کی قربانی اور بے مثال خدمات کو اجاگر کیا گیا۔ ویڈیوز میں افواج پاکستان اور شہداء کو شاندار خراج تحسین۔ وزیراعظم شہباز شریف کی صدر آصف زرداری سے ملاقات، ملک کی موجودہ سیاسی اور معاشی صورتحال پر گفتگو۔ وزیراعظم نے اپنے حالیہ دورہ متحدہ عرب امارات اور وفاقی بجٹ کے حوالے سے آگاہ کیا۔ صدر مملکت نے کہا کہ بجٹ میں پسماندہ طبقات کے مسائل حل کریں، تنخواہ داروں اور مزدوروں کے لیے اقدامات پر غور۔ سولر پینلز کی درآمد پر 18% سیلز ٹیکس ختم کرنے کی تجویز منظور۔ سینیٹر سلیم مانٹوی والا کی زیر صدارت قائمہ کمیٹی خزانہ اجلاس میں تجویز منظور کی گئی۔ پی آئی اے کی نجکاری کے لیے جہازوں کی درآمد پر سیلز ٹیکس ختم کرنے کی تجویز بھی منظور۔ 650 سی سی گاڑی پر سیلز ٹیکس 12.5% سے بڑھا کر 18% کرنے کی تجویز منظور کر لی گئی۔ ہمارا جو ترقیاتی بجٹ ہے 23% اس جو ہے وہ ٹوٹل بجٹ کا ٹوٹل جو بجٹ آؤٹ لے ہے اس کا 23% ہے۔ ہم نے پچھلے سال بھی کوئی ٹیکس نہیں لگایا تھا پنجاب میں، اور اس سال بھی ہماری حکومت نے چیف منسٹر صاحبہ کی خصوصی ہدایات پہ کوئی ٹیکس نہیں لگایا گیا۔ پنجاب میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا، ترقیاتی بجٹ میں 23% اضافہ کیا گیا۔ پنجاب کا 27% بجٹ ہیلتھ اور ایجوکیشن پر خرچ ہوگا۔ 1 لاکھ بچوں کو ہر سال لیپ ٹاپ دیے جائیں گے۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب اور وزیر خزانہ مجتبیٰ شجاع کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس، کہا اسکولوں کی تعمیر کے لیے 40 ارب مختص کیے، ماحولیاتی تحفظ کے ادارے کے لیے 10 ارب مختص کیے گئے۔ بجٹ ترقی کے نئے ریکارڈ قائم کرے گا۔ پنجاب تو یہ جتنے روڈز ہیں یہ تمام وہ ایریاز اور سیکٹرز ہیں، کنسٹرکشن کا سیکٹر ہو، انفراسٹرکچر کا سیکٹر ہو، ہیلتھ کے اندر جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے، کنسٹرکشن ہے، ایجوکیشن کے اندر جو خالی 40 بلین کی، تو یہ سب روزگار کا مواقع جو ہیں وہ مہیا کریں گے۔ بلوچستان حکومت نے 1028 ارب روپے کا بجٹ پیش کر دیا۔ 8 شہروں میں سیف سٹی منصوبوں کے لیے 18 ارب روپے مختص۔ غیر ضروری 6000 اسامیاں ختم کر دی گئی۔ وزیر خزانہ بلوچستان شعیب نوشیر رحمانی کہتے ہیں حکومت نے کئی شعبوں میں اہم کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ بلوچستان امن و خوشحالی کی جانب گامزن ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کراچی میں جناح یونیورسٹی برائے خواتین کا دورہ، بھارت کے خلاف آپریشن میں پاکستانی عوام کے کردار کو سراہا۔ واضح کیا کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے۔ بلوچستان کے عوام پاکستان کے ساتھ مذہب، ثقافت اور روایات کے رشتوں میں بندھے ہیں۔ فتنہ ہندوستان کے مٹھی بھر دہشت گرد بلوچستان کے ساتھ رشتوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی میں کمی کے لیے سفارتی کوششیں۔ اسحاق ڈار سے یو اے ای کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد کا ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں میں اسرائیلی حملوں کے بعد خطے کی صورتحال پر گفتگو۔ ایران پر اسرائیلی حملوں پر گہری تشویش کا اظہار۔ اسحاق ڈار اور شیخ عبداللہ کا کشیدگی کم کرنے پر زور۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے کوششوں کی حمایت پر اتفاق۔ آئی اے ای اے بورڈ آف گورنرز کے 11 ارکان کی ایران کے جوہری تنصیبات پر اسرائیلی حملے کی مذمت۔ انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کے بورڈ آف گورنرز کے 11 رکن ممالک نے ایک مشترکہ بیان جاری کر دیا۔ آئی اے ای اے کا ایمرجنسی اجلاس روس کی درخواست پر طلب کیا گیا تھا۔ پاکستان سمیت 21 ممالک کے وزرائے خارجہ کی ایران پر اسرائیلی حملوں کی مذمت۔ اسرائیلی جارحیت کو یو این چارٹر اور عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کے خاتمے اور جنگ بندی کے لیے فوری اقدامات کا مطالبہ۔
غزہ میں امداد کے منتظر فلسطینیوں پر اسرائیلی ٹینکوں کی گولہ باری، اسرائیلی بمباری سے 45 فلسطینی شہید ہو گئے۔ حملے کے وقت بھوک سے ستائے فلسطینی GHF امدادی مراکز سے کھانا حاصل کرنے کے لیے جمع تھے۔ وزیر اعظم کی 2028 تک ریکوڈک کو ریلوے لائن نیٹ ورک سے منسلک کرنے کی ہدایت۔ شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں پاکستان ریلویز کی اپ گریڈیشن اور ریکوڈک تک توسیع کا جائزہ۔ وزیر اعظم نے کہا پاکستان ریلویز ملکی معیشت اور مواصلات میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ پاکستان ریلویز نقل و حمل کا ایک سستا، تیز اور ماحول دوست ذریعہ ہے۔ تکنیکی خرابی کے باعث احمد آباد سے لندن جانے والے ایئر انڈیا کی پرواز کینسل۔ برطانوی میڈیا کے مطابق ایئر انڈیا کی فلائٹ نمبر 159 دلی سے براستہ احمد آباد لندن آ رہی تھی۔ چند روز قبل بھی ایئر انڈیا کی لندن جانے والی پرواز حادثے کا شکار ہوئی تھی۔